ڈاکٹر عبدالجبار خان آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے بہت زبردست خبر وزیر اعظم صاحب نے پاکستانی قوم کو دی کل، اور وہ تھا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دی کوشچن آف انفلیشن. اور انڈیپینڈنٹ جو فائنینشیل سیکورٹی کمپنیز ہیں، اینالسٹ ہیں، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ انفلیشن اب سنگل ڈیجٹ میں آ گیا 9.4 سم تھنگ. اچھا، یہ معجزہ ہے پاکستان کے اندر کہ ایک طرف تو لوگوں کے بجٹ پورے نہیں ہو رہے اور کھانے کو نہیں ہے لوگوں کو بھرپور طور پر کیلریز 1600 سے 1800 کیلریز پر ڈے. ناظرین، ضرورت ہے ہر شخص کو پاکستان جیسے ملک میں، تاکہ ان کو انڈے اور مچھلی اور دیگر جو ضروریات ہیں اس میں یہ اتنا کچھ مل جائے کہ لوگ جو ہے اپنا گزارا کر سکیں. یہ میں ڈیٹا دیکھنے کے لیے یہ کر رہا ہوں ناظرین. اچھا، اب کل جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے بات کی ہے کہ انفلیشن جو ہے لیس دین 10% آ گیا ہے. ابھی مہینہ پہلے کی بات تھی کہ انفلیشن جو ہے وہ رفلی اراؤنڈ 32 سے 40% کی ڈسکشن میں تھا. اینالسٹ اس پر بات کر رہے تھے، فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے بھی فگر یہی تھے. کیا کمال ہو گیا، اورنگزیب صاحب نے ماشاءاللہ ملک کے عوام کی خدمت کی بہت زبردست، کہ وہ انفلیشن جو ہے وہ 11.5-12% پر آ گیا اچانک. اور اس کے بعد 1.5% انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انفلیشن میں کمی اگر 35% سے 12% پر آئی تو انہوں نے صرف 1.5% بیس ریٹس، ڈسکاؤنٹ ریٹس یعنی شرح سود اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کمی کی. اب بھی زیادہ سے زیادہ 1.5% اور کر دیں گے اگلے مانیٹری پالیسی کے اناؤنسمنٹ کے تحت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا بھر میں اگر اس فارمولے کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سینٹرل بینکس، بینک آف انگلینڈ ہو انگلینڈ میں اور فیڈرل ریزرو بینک ہو امریکہ میں، وہ جو ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے اور مینیج کرنے اور کم کرنے کے لیے ریٹ آف انٹرسٹ کو اوپر لے کر جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد گریجولی اگر انفلیشن کنٹرول ہو جاتا ہے تو بیس ریٹ، شرح سود، مارک اپ، انٹرسٹ ریٹ اس کو کم کر دیا جاتا ہے. یعنی ہے تو سود نا. اینی وے، اب انہوں نے کل کہا کہ جی ہماری جو معیشت ہے اس میں سی پی آئی انفلیشن، سی پی آئی سے مراد ہوتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس، یہ جو صارفین کی جو قیمتوں کا جو انڈیکس ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. انفلیشن ان اگست 2024 میں 9.64% پر آ گیا. کمال کی بات ہے یہ. اگر اسی کو مٹیریلائز یعنی جو کر رہی ہے گورنمنٹ کہ ہماری حکومت نے بہت زبردست کام کیا اور معیشت بڑی مضبوط ہو گئی ہے، اللہ کرے ایسا ہو. کوئی بھی نہیں پسند کرے گا کہ پاکستان کی اکانومی سفر کرے یا پاکستان کی اکانومی ڈاؤن ورڈ ہو. نو بڈی وڈ لائک اٹ. اچھا، کیا گھریلو بجٹ، ہوم اکنامکس جس کو کہا جا سکتا ہے، اس میں خواتین اور جو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین ہیں یا بوڑھے ماں باپ، 5 کی فیملی لگا لیں آپ، 5ویں کی فیملی کا منیمم بجٹ 40 سے 50 ہزار روپے بنتا ہے جناب وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ. یہ منیمم ہے. یعنی ناشتہ ہی جو ہے بچوں کے لیے اگر 1 کلو دودھ، 1 لیٹر دودھ روزانہ آتا ہے تو 220 روپے ہے جناب دودھ کا ریٹ. اور دیہی علاقوں میں ذرا کم ہے، 180 روپے پہ بھی ہے، 160 پر بھی ہے، 190، لیکن کوالٹی کا فرق ہے. اربن سینٹرز میں 200 سے 220 ہے، اور دہی جو ہے وہ 250 اور 260 روپے پر ہے پر کلو. سبزی آپ کے سامنے ہے 300 سے 400 روپے کلو. کوئی بھی سبزی اٹھا کر دیکھ لیں آپ، بھنڈی، توری، کدو، بیگن، اروی، جو کہ کھائی جاتی ہے اسی گرمیوں کے موسم میں. اس کے بعد دالیں منیمم 380 سے لے کر 480 تک دالوں کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے. ماش کی دال، مونگ کی دال، مسر کی دال یہ زیادہ کھائی جاتی ہے. چنے کی دال، چھولیاں کی دال وہ بھی کھائی جاتی ہے، لیکن افورڈیبل نہیں ہے. تو آپ بتا لیجئے، گوشت تو کھا ہی نہیں سکتے. گوشت کے ساتھ جو پروٹین اندر آ سکتے ہیں، یہ مچھلی کھائی جا سکتی ہے، وہ تو افورڈیبل ہی نہیں ہے.
انڈے آپ کے سامنے کیا ریٹ ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے، کہاں سے پروٹین آئے گا؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ بندوں کی صحت، پوری قوم کی صحت ہی ویسے تو خراب ہے، سیاسی صحت بھی خراب ہے اور معاشی صحت بھی اس قوم کی خراب کر دی گئی ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ وزیر اعظم صاحب بہت خوش ہوئے کہ جی ہمارا جو انفلیشن ہے سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے، اور جب سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے تو اب اس سے زیادہ اور کیا کمی ہوگی؟ تو میں آپ کو وزیر اعظم صاحب سجیسٹ کرتا ہوں، معمولی سی ایک سٹیپ ہے، تو اس کے اوپر فوری طور پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بات کریں، اپنے وزیر خزانہ صاحب۔ تو پہلے وہ ریگولیٹر تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اب حبیب بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ وزیر خزانہ ہے، تو اپر ہینڈ پر چلا گیا وہ۔ تو وہ ان سے بات کریں، مانیٹری پالیسی کی مانیٹری کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، اور ناٹ مور دین 12 سے 14% جو ہے مارک اپ ریٹ لے آئے بینکوں کا۔ کمرشل بینک کا ایبور تھوڑا سا کم آیا ہے، 1%، 1.5%، اس سے بھی کوئی امپیکٹ آنے والا نہیں ہے۔ تو جینون امپیکٹ کے لیے، عوام الناس کے فائدے کے لیے، ایک تو ایڈمنسٹریٹو مشینری جو صوبوں کی ہے وہ کام کرے تاکہ وہ پرائس کی، بیورو اینڈ سپلائز اور پرائسز جو ہے اس کو مینیج کر سکے عوام کے فائدے کے لیے۔ نہیں تو نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں حکومت کے خلاف، لوگ تنگ ہیں، بجلی کے بلوں کی وجہ سے گھروں میں بچوں کی فیسیں نہیں دی جا رہی۔ بہت سی فیملیز جو ہے علم میں آیا ہے کہ بہت سی فیملیز نے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا ہے، کالج سے اٹھا لیا ہے۔ یونیورسٹی کی تو بات ہی نہ کریں، وہ کچھ وہ الگ ایک مافیا ہے جو ہائر ایجوکیشن کے اندر موجود ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی اور میجورٹی آف دی یونیورسٹیز میں بھی، پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہوں، اس طرح بھی کوئی توجہ نہیں ہے ادھر۔ تو یہ جناب علی آپ نے مارک اپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کی میٹنگ کے لیے ان کو ریکمنڈ کر دیں آپ، تاکہ وہ وزیر خزانہ صاحب گورنر جمیل صاحب سے بات کریں، اور گورنر صاحب جو ہے اپنی میٹنگ بلا کر 12-14% لے آئیں، اس کے قریب قریب لے آئیں نا، سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں۔ پہلے پاکستان میں 7-7.5% بھی رہ چکا ہے، یہی اسحاق ڈار جو ہے نا اس وقت وزیر خزانہ تھے۔ تو اب جو ہے کیسے 20-21%، 22%، 23% ہے، اور بعض جگہ پر تو 30% بھی چارج کیا جاتا ہے، بیچارہ کنزیومر پھنس جاتا ہے اپنی گاڑی لے کر یا کوئی اور لون وغیرہ لے کر، وہ پھنس جاتا ہے۔ تو دا کویشچن از کہ ویدر یہ جو انفلیشن ڈکلائن کیا ہے اس کا کوئی امپیکٹ پرو پاورٹی ایکٹیویٹی میں جا رہا ہے، کوئی پرو پور میجرز ہیں یا نہیں ہیں، یا صرف پیسے بانٹنے انہوں نے غریبوں کے اندر۔ یہ وہ سوالات ہیں انفلیشن کے حوالے سے، یعنی افراط زر کے حوالے سے، کنزیومر پرائس انڈیکس صارفین کے حوالے سے مینیجبل نہیں ہے ایک۔ جبکہ بلومبرگ نے کہا کہ بجلی کے بل کرائے کے مکان کے ماہانہ خرچے سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو بندہ کیسے دے گا؟ 15,000، 20,000، 25,000 آمدنی نہیں ہے جی بندے کی۔ They don't even earn 25,000 rupees per month. What to talk of paying the bill of say around 20,000, 25,000, 30,000, 50,000، 1 لاکھ روپے کے بل آ رہے ہیں یہاں پر شہروں کے اندر، دیہاتوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ تو ڈیٹا جمع کریں پر اپنے پرائم منسٹر صاحب، اور جینوئنلی اور ڈیلیور کریں۔ پاکستان کے عوام بہت تنگ ہیں، بہت مشکلات ہیں، اور ان کی مشکلات کو آپ کو ایز آؤٹ کرنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں اس وقت اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے۔ تو میں آج کا ویلاگ یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ میرا سبجیکٹ آج کا پرائسز تھا، انفلیشن تھا، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شرح سود تھی، جس سے عوام تنگ آ چکے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک اومن ہے۔ سوسائٹی میں انریسٹ ہونا اور اسٹیبل نہ ہونا، یہ بہت بڑے فیکٹرز ہیں جس کی ذمہ داری وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں پر آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام۔